جس کی زندگی کے اندر اس کا علم یقین تک نہ پہنچا اور اس کے جذبات صبر سے نہ روکے، صبر سے کنٹرول نہ ہوئے، وہ آدمی ہمیشہ ناکام ہوتا ہے۔ اور جس نے بھی ان دو چیزوں کو کانکر کیا ہے، جب انہوں نے جذبات کو قابو کیا، جب ان کے ایموشنز بیلنس تھے، جب ایموشنز اوپر نیچے نہیں ہوئے تھے، یعنی جس سے ڈرنا تھا اس سے ڈرتے تھے، جس سے نہیں ڈرنا تھا اس سے نہیں ڈرتے تھے، جس سے محبت کرنی تھی اس سے محبت تھی، جس سے نہیں تھی اس سے نہیں تھی، جہاں خوش ہونا تھا وہاں خوش تھے، جہاں خوش نہیں ہونا تھا وہاں خوش نہیں تھے، جہاں پہ غم تھا وہاں غم تھا، جہاں پہ خوشی تھی وہاں خوشی تھی، جنہوں نے اس طرح زندگی گزاری۔ صبر، when you are certain about things، جب آپ کو اپنی منزل پہ یقین ہوتا ہے، جہاں پہ آپ کو پہنچنا ہے وہاں کا یقین ہوتا ہے، لوگوں کی باتیں، لوگوں کی دھتکاریں، نیسینگ، ساری چیزیں اگر آپ کو سرٹینٹی سے نہیں ہٹا سکتی، اگر ڈاؤٹس کو نہیں لے کے آتی اور اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں ڈاؤٹس کی طرف جانے سے اور ساری مشکلات پہ صبر کرتے ہیں، that is where you become a leader, that is where you become something جس کو لوگ دیکھتے ہیں، that is where you achieve greatness in life، جہاں پہ آپ بلند مقام چھوتے ہیں زندگی کے اندر، ایک بڑا مرحلہ زندگی کا کراس کرتے ہیں۔ صبر جہاں تک ہم نے آج تک پڑھا ہے، جہاں تک ہم نے سنا ہے، وہ ہمیشہ ہم نے سنا ہے کہ مشکلات کو برداشت کرنے کا نام ہے، تکلیفوں کو برداشت کرنے کا نام ہے، یعنی جب میں کچھ نہ کر سکوں تب میں نے صبر کرنا ہے۔ obviously it's there کہ جب میں کچھ نہ کر سکوں میں نے صبر کرنا ہے، اور لوگوں نے کیا ہے، یعنی if I don't have a resource، میں نے کم ریسورس میں گزارا کر کے سٹریس اوورلوڈ کرنا ہے۔ جب میرے پاس ایک مشکل سے بچنے کا طریقہ نہیں ہے، میں نے وہاں پہ پھر اس کو فیس کر کے صبر کرنا ہے۔ میں نے کسی جابر کا جبر برداشت کرنا ہے، کسی ظالم کا ظلم برداشت کرنا ہے، کسی کے الزام بلا وجہ کے برداشت کرنے ہیں۔ میں پروو نہیں کر سکتا، میں برداشت کروں گا، اینڈ دیٹ از صبر۔ لیکن صبر کی ایک اور ڈائمینشن ہے کہ جہاں پر آپ کے پاس قدرت ہوتی ہے، جہاں پہ آپ کے پاس حوصلہ ہوتا ہے، جہاں پہ آپ کے پاس اقتدار ہوتا ہے، جہاں پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پاور دی ہوتی ہے، اتنی اسٹرینتھ دی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں سے بدلہ لے سکتے ہیں، جب آپ ایک چیز کا جواب دے سکتے ہیں، جب آپ ایک اینٹ کا بدلہ آپ جو ہے پہاڑ سے دے سکتے ہیں، آپ جو ہے لوگوں کو ان کی اوقات یاد دلا سکتے ہیں، وہاں پر انسان صبر دکھاتا ہے، جس کو بولتے ہیں ظرف۔ آدمی کسی منزل تک زندگی میں پہنچ نہیں سکتا جب تک یہ دوسرا پارٹ وہ صبر کا تیار نہ کرے۔ ظرف کہتے ہیں پیالے کو اردو کے اندر، کہ جہاں پر اپنے دل کے اندر اتنی ڈیپتھ انسان پیدا کرتا ہے، اتنی گہرائی پیدا کرتا ہے کہ لوگوں کی باتیں، مشکلات، لوگوں کے تانے، لوگوں کے طنز، وہ باتیں، وہ نیسینگ لوگوں کی جو انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتی، وہ اس کو اس دل کے اندر دفن کر کے آتے ہیں۔ اور اس کو دفن کرنے کے بعد زندگی کا مقصد یا زندگی کے اندر پروسیس یا پرفارمنس ان کی اس لیے نہیں ہوتی کہ یار اس نے مجھے یہ بولا تھا نا، میں یہ اچیو کروں گا اور اس کو جواب دوں گا۔ یہ سوچ کے آدمی بڑا نہیں ہوتا۔ اگر آپ دیکھیں ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اسلامک ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، قدرت نہیں تھی جواب دینے کی، نکلنے کی، بھائیوں کو روکنے کی، صبر کیا۔ لیکن جس دن وہ دن بھی آیا کہ وہی بھائی جو دفنا کے آئے تھے کہیں پہ، وہی بھائی جو پھینک کے آئے تھے کنویں کے اندر، وہی بھائی سجدے میں آگے پڑے تھے یوسف علیہ السلام کے، وہی بھائی جھک کے کھڑے ہوئے تھے سامنے۔ کیا کیا اس دن؟ لا تثریب علیکم اليوم۔ آج وہ باتیں نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ when you have achieved greatness within yourself، جب انسان اپنے اندر بڑا ہوتا ہے، جب صبر کر کے ان باتوں کو دفنا کر، پرانی کہانیوں کو، پرانے مسئلوں کو دفنا کر، جب وہ ایک مقام تک پہنچ جاتا ہے جو اس کا مقصد ہوتا ہے، جب اس کو مل جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کلیم کر رہا ہے کہ وہ اس سے بڑا ہے، وہ کلیم کر رہا ہے کہ میں اگر اس کے بات کا جواب دوں، اگر میں اس گالی کا جواب دوں، اگر میں اس بات کا جواب دوں، میں اپنی نظروں میں گر جاؤں گا اس دن۔ یوسف علیہ السلام نے زندگی کا معافی ہے تم لوگوں کے لیے، میں معافی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو معاف کرے۔ باپ سے ملاقات ہوئی، یہ نہیں کہا ابا جان مجھے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا، اے ابا جان اللہ نے بڑا کرم کیا، اللہ نے بڑا کرم کیا کہ جب مجھے جیل سے نکالا۔ یعنی کہانی کہاں سے سٹارٹ ہوئی؟ جیل سے، کنواں نہیں آیا۔ اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں نہ بتاتا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا، آج تک کسی کو پتا نہ چلتا، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے کنویں کا کبھی ذکر کیا ہی نہیں، نہ بھائیوں سے واپس بات کی اس بارے میں اور نہ ہی اپنے باپ سے بات کی۔ یہ ہوتا ہے ظرف، یہ ہوتا ہے صبر، یہ ہوتا ہے پیشنس، کہ آدمی کو اپنی اوقات پتہ ہوتی ہے، آدمی کو اپنا مقام اور رتبہ پتہ ہوتا ہے کہ ہر جواب دینے کا نہیں ہوتا۔ اور یہی چیز آپ کو ہر کامیاب آدمی کے اندر ملے گی جس کے اندر یہ سیلف کنٹرول نہ ہو، جس کی زندگی کا مقصد لوگوں سے بدلہ لینا ہوا، جس کی زندگی کا مقصد لوگوں کو جواب دینا ہوا، جس کی زندگی کا ریموٹ دوسروں کے ہاتھ میں ہوا اور دوسروں کو جواب دیتے دیتے وہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کی زندگی میں شاید وہ کوئی مقام یا کوئی اسٹیشن کراس کر جائے، لیکن دل کا اطمینان اس کو نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ گریٹنس، وہ اعلیٰ مقام، وہ ظرف اس کے دل کے اندر کبھی آیا نہیں۔ قرآن نے اور حدیث نے ایک دل کی مثال 3 طریقوں سے دی ہے۔ کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس طریقے سے ہوتی ہیں، پانی آتا ہے، نہ خود سمیٹتے ہیں، نہ خود ابزارب کرتے ہیں، اور نہ کسی اور کے لیے جمع کر کے رکھتے ہیں کوئی اور فائدہ اٹھا لیں۔
یعنی زندگی کے اندر اتنے مسئلے مسائل آئے, اتنے مقام آئے, اتنی اپرچونٹیز آئیں, یہ نہیں کہ تھوڑا سا برداشت کر کے, تھوڑا سا ابزارب کر کے اس ظرف کے برتن کے اندر, اس پیالے کے اندر آدمی دفنا کر آدمی اس کو پروڈکٹیوٹی کی طرف لے کے جاتا اپنے دل کو. وہ انرجی کون دیتا ہے موٹیویشن لوگوں کو, سکسیسفل لوگوں کو؟ موٹیویشن ہمیشہ غیروں سے, دشمنوں سے, طنز کرنے والوں سے, غیبتیں کرنے والوں سے, برائیاں کرنے والوں سے آتی ہے. کیا یہ موٹیویشن نہیں ہے میں ان کو جواب دوں گا؟ موٹیویشن از دے آر پروونگ می رانگ. وہ مجھے یہ پروو کر رہے ہیں کہ میں کر نہیں سکتا, میں کروں گا, لیکن اس لیے نہیں کہ ان کو جواب دینے کے لیے, اپنی سیلف اچیومنٹ کے لیے, سینس آف اچیومنٹ کے لیے, خود کچھ پانے کے لیے, اپنی گریٹنس اچیو کرنے کے لیے کہ یار نہیں, میں نے کچھ زندگی کے اندر حاصل کیا ہے, میں اس کی باتوں میں آ کے چھوڑ نہیں سکتا. وہاں پہ انسان کا سیلف کنٹرول کام آتا ہے کہ جب وہ لوگوں سے بدلے نہیں لیتا, اس وقت جب وہ کہتا ہے چلو یار معافی ہوئی, چھوڑ دیا تم نے. یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملا کہ جب مکے کے اندر تھے تو صبر کیا. صبر کیا تھا وہاں پہ, سیلف کنٹرول کیا تھا کہ لوگوں کا جواب نہیں دیا. تو کیا فتح مکہ کے وقت جواب دے دیا تھا؟ کیا فتح مکہ کے وقت کہہ دیا تھا ہاں بھائی کون ہے جس نے مجھے تکلیف دی تھی, جس نے مجھے تکلیف دی تھی کون ہے, ایک ایک کو چن کے ماریں گے؟ ایسے تو نہیں تھا. کیا تھا؟ ظرف دل جیتنے کا نام ہے, ظرف لوگوں کو اپنا بنانے کا نام ہے. جس کے پاس سیلف کنٹرول نہیں وہ ایک دشمن کو دشمن ہی رکھے گا. جس کے پاس سیلف کنٹرول ہوگا, جس کے پاس صبر جیسی صلاحیت ہوگی, وہ دشمنوں کو دوستوں میں تبدیل کر سکتا ہے, وہ ایک ظالم کو ایک عادل میں تبدیل کر سکتا ہے, وہ ایک جھوٹ کو ایک سچ میں تبدیل کر سکتا ہے, وہ ہر بندے کو تبدیل کر سکتا ہے اگر اس کے پاس سیلف کنٹرول ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری زندگیوں کے اندر جب موقع آتے ہیں, جب کوئی بدلنا چاہتا ہے, جب کوئی معافی مانگنا چاہتا ہے, پہلے تو ہم نے برداشت کیا ہوتا ہے, لیکن نیکسٹ ٹائم جب وہ رجوع کرنے آتا ہے تو ہم ایک مایہ ناز فرعون بن کے اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں. میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی ذلت آپ کی موٹیویشن تھی. That you were that shallow کہ اس کا نقصان, اس کی ذلت, اس کو ذلیل کرنا وہ آپ کی کامیابی تھی. یہ ایک کم ظرف آدمی کرتا ہے, اس سے بدلہ لے کے, اس کو برا بھلا کہہ کے ہم نے کون سا مقام حاصل کرنا ہے, ہمیں کیا مل جائے گا, میں کون سی ایک نیکسٹ لائن کراس کر جاؤں گا, میری زندگی میں کیا ڈفرنس آ جائے گا. وہاں پہ سیلف کنٹرول کام آتا ہے. جہاں پہ آپ برداشت نہیں کر سکتے وہاں پہ برداشت اگر کر رہے ہیں اور کوئی رستہ نہیں تھا. جہاں پہ آپ صبر کر رہے ہیں وہاں کوئی اور رستہ نہیں تھا. وہ تو ایک فضیلت ہے, وہ تو ایک موٹیویشن ہے, ایک تسلی ہے لوگوں کو کہ اللہ نے کہا کہ چلو ہو رہا ہے برداشت کرو, ایک ریوارڈ دکھا کے آگے. یعنی ایک لالچ میں آ کے انسان جو ہے وہ صبر کر بیٹھتا ہے, لیکن وہ صبر جہاں پہ انسان کے پاس سارے وسائل, وہ کنٹرول اپنے آپ پہ جہاں پہ انسان بدلے لے سکتا ہو, جہاں پہ انسان ڈفرنس کریٹ کر سکتا ہو, جہاں پہ انسان اپنے نفس کی آگ بجھا سکتا ہو, وہاں پہ انسان یہ بولے کہ نہیں یار, بدلے کی حیثیت رکھنے کے باوجود چھوڑ دیا. آپ سب نے کہا کون ہے طاقتور, کون ہے طاقتور ہے, کس کے پاس اسٹرینتھ ہے, کون ہے یعنی شجاعت والا, کیا کہا اس کے پاس لڑنے کی طاقت ہے. نہیں, بولا جو بدلہ لینے کی اہلیت رکھنے کے باوجود چھوڑ دے, جو بدلہ لینے کی اہلیت رکھنے کے باوجود چھوڑ دے, وہ مضبوط آدمی ہے, وہ طاقتور آدمی ہے. کیوں؟ جسم تو ہر کوئی بنا لیتا ہے, ان دلوں کو بہت کم لوگ نکھارتے ہیں, اس دل پہ بہت کم لوگ محنت کرتے ہیں. ان کا سیلف, the beast inside you is not in your control. ہاں آپ کہیں بھی سر مار سکتے ہیں, you can be the most powerful human being in this world, لیکن وہ کہیں بھی سر مار سکتا ہے. You have that trump card inside you. آپ کے پاس آپ کو اپنے نفس کو استعمال کرنے کی طاقت ہے. ایک بندہ جذباتی ہو سکتا ہے, ایک بندے کے ایموشنز کے ہائی لوز بہت خراب ہو سکتے ہیں, لیکن وہی تو اس کا سکسیس USP ہے, وہی تو اس کا یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے کہ وہ چیزیں جذبات میں آگے کر سکتا ہے جو عام آدمی مائنڈ سے نہیں کر سکتا, وہ ہمت نہیں کر سکتا. لیکن اگر خالی وہ سیلف کنٹرول آ جائے, خالی اس کو استعمال کرنا آ جائے, آدمی بہت بڑے مقام زندگی کے اندر حاصل کر سکتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک قول منسوب ہے کہ وہ جب ایک کافر کی گردن پہ انہوں نے جب تلوار رکھی تو کافر نے اسپٹ کیا ان کے چہرے پہ, اسپٹ آن ہز فیس. حضرت علی نے تلوار نیچے کر لی. لوگوں نے پوچھا, ایک تو دشمن تھا, دوسرا اس وقت بھی اس نے دشمنی نہیں چھوڑی, آخری وقت تک آپ نے اس کو چھوڑ کیوں دیا؟ کہہ رہے تھے پہلے میں اللہ کے لیے مار رہا تھا, بعد میں میرے دل میں شاید یہ نہ آ جاتا کہ اس نے مجھ پہ تھوکا اور میں نے اس کو پھر قتل کیا. اتنا کنٹرول اپنے آپ پہ ایک عام آدمی اچیو نہیں کر سکتا until and unless وہ دو چیزوں پہ, I repeat, دو چیزوں کو کانکر نہ کرے, دو چیزوں پہ عبور حاصل نہ کرے. ایک اپنے علم پہ, جو وہ دیکھ رہا ہے, جو وہ سن رہا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, لیکن فابواہ یہودانہ ومجوسانہ, اس کے ماں باپ, اس کا کلچر, اس کی سوسائٹی اس کو وہ علم دیتی ہے, اس کو وہ آئیڈیالوجی دیتی ہے, اس کو وہ نظریات دیتی ہے, اس کو وہ تصورات دیتی ہے, اس کو وہ چیزیں بتاتی ہیں جو کہ حقیقت نہیں ہوتی.
نہیں. اگر جس کو اپنے علم پہ یقین نہیں ہے, جو وہ کرنا جانتا ہے, جو کرنا چاہتا ہے, جو اس نے مشن بنایا, جو مقصد بنایا, اگر اس کے اندر ڈاؤٹس ہیں, سیلف کنٹرول کبھی بھی نہیں آئے گا, کنسسٹنسی نہیں آ سکتی. You will start something in your university, 2 مہینے بعد اس کا پیشن سارا ختم ہو جائے گا. Until and unless he is sure about his objective, until and unless اس کو پتا ہے اس نے پہنچنا کہاں ہے, اس کے پاس ایک سیلف امیج ہے, وہ دیکھ رہا ہے میں نے پہنچنا کہاں ہے, میں نے اس طریقے سے بننا ہے. اگر اس میں کلیئرٹی ہے, اگر اس کو یقین کی کیفیت تک وہ لے کے آیا ہے, اگر اس کو سرٹینٹی تک لے کے آیا ہے, اگر وہ ڈاؤٹ سے لڑ کے آگے گیا ہے, سیکنڈ سٹیج, خالی یقین کام نہیں کرے گا, اس پہ بھی زنگ لگ جائے گا. سیکنڈ سٹیج از ایموشنز. کیا وہ یقین تمہارے ایموشنز کو بیلنس رکھتا ہے؟ کیا وہ ان کو انسٹیگیٹ تو نہیں کر دیتا؟ کیا ان کو سرٹین رکھتا ہے؟ ایک سرٹین آدمی, ایک کامیاب آدمی, ایک یقین والا آدمی جس کا علم پختہ ہو, اس کے پاس شک نہ ہو, اس کے ایموشنز اتنی جلدی اوپر نیچے نہیں ہوتے. اب دیکھیں نا, جس کو اپنے آپ پہ بلیف ہی نہیں ہے, جس کو اپنی اوقات ہی نہیں پتا, اپنی ویلیو نہیں پتا, اس کے اپنے بارے میں ڈاؤٹ ہے, شک ہے کہ یار ہو سکتا ہے یہاں پہ بیٹھ کے مجھے کوئی جج کر رہا ہوں, یار ہو سکتا ہے میرا یہ ٹھیک نہیں لگ رہا آج, یعنی وہ ہلکی سی بھی کوئی بندہ پنچ کرے گا نا, اس کو فوراً سے ریاکٹ کرے گا, فوراً سے کنٹرول لوز کر لے گا. ایک بندہ جس کو پتا ہے دنیا جہاں کے لوگ مجھے کچھ بولتے ہیں, میں وہ کر کے رہوں گا جس کے لیے میں بنا ہوں, اس کے بولنے سے فرق نہیں پڑتا, اور مجھے شک نہیں آتا, اور شک آتا ہے تو شک اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتا ہوں, اس کو کسی کے بولنے سے اس کے ایموشنز اوپر نیچے اتنی آسانی سے نہیں ہوتے. یعنی تمہارا ظرف اتنا ہو, لوگ بولیں یار, یعنی غلطی اس لیے مانے لوگ کہ تم سے جو ایکسپیکٹ کیا تھا انہوں نے آخر کے اندر, تم نے وہ نہیں کیا. یعنی آخری لیول تک انفلوئنس کر سکتا ہے آدمی انسان کو, آخری مومنٹ تک, آخری لمحے تک انسان اپنا بنا سکتا ہے دوسرے کو. وہ بہت بیوقوف آدمی ہوتا ہے, اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں.